سمندر کی گہرائیوں میں کچھ راز ایسے چھپے ہیں جو صدیوں بعد بھی انسان کو کپ کپا دیتے ہیں۔ ان میں سب سے خوفناک کہانی ہے ایک ایسے روحانی جہاز کی جس کا نام تھا میری سیلیسٹ۔ دسمبر کی ایک سرد صبح جب بحر اوقیانوس پر دھند چھائے ہوئی تھی، ایک تجارتی جہاز دور سے بہتا ہوا نظر آیا۔ جہاز بالکل صحیح سلامت، اس کے بادبان کھلے، کھانا پکانے کے برتن ابھی گرم اور ساز و سامان ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، لیکن ایک چیز غائب تھی اور وہ تھی جہاز کا پورا عملہ۔ نہ لڑائی کا کوئی نشان، نہ خون کا چینٹا، نہ کشتیوں کے رسے کٹے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے پچھلے لمحے وہاں 20 سے زیادہ لوگ زندہ موجود تھے اور اگلے لمحے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ آخر اس عملے کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا واقعی اس نے کوئی بغاوت کی، یا سمندری غفریت، دیومالی طوفان، یا کوئی ایسی طاقت جسے انسان آج بھی سمجھ نہیں سکا؟ کیونکہ دنیا نے اس شپ کو تاریخ کا سب سے پر اسرار گوسٹ شپ قرار دیا، اور آج تک میری سیلیسٹ خاموشی سے لہروں پر تیرتی ہے، ایک ایسا سوال چھوڑ کر جس کا جواب شاید کبھی نہ ملے۔ اور وہ سوال، آخر وہ سب عملہ کہاں غائب ہوا؟ دی ریئل ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین۔ دسمبر 1872 کی ایک سرد صبح بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن کے وسط میں ڈگراٹیا نامی جہاز کے عملے نے دور سے ایک بحری جہاز کو عجیب طریقے سے لہروں پر ڈولتے دیکھا۔ جب وہ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ میری سیلیسٹ ہے، جو تقریباً 1 ماہ قبل نیو یارک سے اٹلی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ جب عملہ اس جہاز پر سوار ہوا تو جو منظر انہوں نے دیکھا، اس نے ان کی روحیں کانپا دیے۔ جہاز پر ایک بھی انسان موجود نہیں تھا، میز پر چائے کے کپ اور کھانا لگا ہوا تھا جیسے ابھی کوئی کھانے بیٹھنے والا ہو۔ ملاحوں کا سامان، قیمتی اشیاء اور 6 ماہ کا راشن بالکل محفوظ تھا۔ صرف ایک لائف بوٹ غائب تھی اور جہاز کے کاغذات میں سے لاگ بک کے علاوہ سب کچھ موجود تھا۔ میری سیلیسٹ پر کل 10 افراد سوار تھے، جس میں ایک کپتان بینجامن برگس، ایک تجربہ کار اور مذہبی انسان تھا، دوسرا کپتان کی بیوی اور 2 سالہ بیٹی جو اس سفر میں ان کے ساتھ تھی، اور 7 وفادار ملاح جن کا ریکارڈ بہت اچھا تھا۔ جہاز پر 1701 خام الکحل کے ڈرم لدے ہوئے تھے۔ کپتان برگس کا منصوبہ تھا کہ وہ سکون سے اٹلی پہنچ کر یہ مال اتاریں گے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لیکن جب یہ جہاز خالی ملا تو دنیا بھر میں سنسنی پھیل گئی، لوگوں نے مختلف کہانیاں گڑنا شروع کر دے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ قزاقوں نے حملہ کیا، مگر جہاز پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی قیمتی سامان لوٹا گیا تھا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملاحوں نے کپتان کو مار کر جہاز چھوڑ دیا، لیکن کپتان برگس ایک نرم دل انسان تھے اور ملاحوں کے پاس بھاگنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ جدید سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ الکحل کے ڈرموں سے گیس خارج ہوئی ہوگی۔ کپتان کو لگا ہوگا کہ جہاز کسی بھی وقت پلٹ سکتا ہے، اور خوف کے مارے انہوں نے فوری طور پر سب کو لائف بوٹ میں منتقل کیا ہوگا تاکہ جہاز سے دور رہ کر صورتحال کا جائزہ لے۔ مگر شاید رسی ٹوٹ گئی اور لائف بوٹ لہروں کی نظر ہو گئی، جبکہ جہاز خالی تیرتا رہا۔ اس واقعے کے بعد میری سیلیسٹ کو بدقسمت قرار دے دیا گیا۔ جو بھی اس کا نیا مالک بنا، اسے نقصان ہوا۔ آخر کار 1885 میں اس کے آخری کپتان نے انشورنس کے پیسے ہڑپنے کے لیے اسے جان بوجھ کر تباہ کر دیا۔ اور آج 150 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، مگر سوال وہی کڑا ہے، وہ 10 افراد کہاں گئے؟ کیا انہیں سمندری غفریت کریکن نے نگل لیا، یا وہ کسی ایسی پر اسرار لہر کا شکار ہوئے جس کا ذکر کتابوں میں نہیں؟ کیونکہ سمندر اپنے سینے میں بہت سے راز دفن رکھتا ہے، اور میری سیلیسٹ ان میں سب سے گہرا راز ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو بھی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں نیکسٹ ویڈیو کے بارے میں اپنا رائے ضرور دیں۔